بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. آگے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد سمعت أنسا رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين لهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. نعم اقرأ. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال ويؤتون بملء كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. بسم الله الرحمن تو شوال سن 5 ہجری میں یہ غزوہ خندق ہوا. خندق کھودی گئی اور اس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ تمام قبائل عرب جمع ہو کر مشرکین مکہ کے حامی تمام قبائل عرب جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، اس لیے اس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے. اور چونکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر 6، 7، 8 دن کا ہے تو اس لیے خندق بھی 6 دنوں کے اندر کھودی گئی. بہت صبح دوپہر شام مسلسل 3.5 میل لمبی خندق تھی. تقریباً آج کل کے حساب سے تقریباً 8-9 کلومیٹر لمبی اور حرہ شرقیہ سے لے کر حرہ غربیہ کے درمیان کے جتنی جگہ ہے جہاں سے سامنے لوگ آ سکتے تھے وہ پوری خندق کھودی گئی. پیچھے تو آبادی تھی، آبادی کے پیچھے کھیت تھے، وہاں تو پانی بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور بھی مختلف آبادیاں تھی تو وہاں سے آنا مشکل تھا پورے لشکر کا. اور دائیں جانب بائیں جانب حرہ شرقیہ حرہ غربیہ ہے اور وہ بڑے بڑے پتھر ہیں کالے رنگ کے، اور اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ ان پر چڑھنا اور اترنا، ایک پتھر اس کے ساتھ دوسرا پتھر، بیچ میں گیپ ہے، تو وہاں گھوڑوں کا یا فوج کا باقاعدہ حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہے. اب صرف سامنے کی جگہ رہ جاتی تھی تو وہ سامنے کی جگہ میں 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی اور 6 دن میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے صبح شام محنت کر کے وہ خندق کھودی. اس سے متعلق یہ روایات آپ نے پڑھی. پہلی روایت ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، وہم یحفرون، اور سب صحابہ کھود رہے تھے خندق کو. وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَىٰ أَكْتَادِنَا، اور ہم مٹی اپنے کندھوں پر منتقل کر رہے تھے. نیچے سے اندر سے خندق کے اندر سے جو مٹی نکلتی تھی تو اس کو کندھوں پہ اٹھا کے ہم باہر لگاتے تھے مدینے کی جانب، تو اس سے وہ مورچہ بنتا چلا جاتا تھا. تو ہم مٹی منتقل کر رہے تھے اپنے کندھوں کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ
کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی، یعنی اصل راحت اور عافیت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. باقی الدنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، مشقت کا گھر ہے. تو آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ نہیں ہے زندگی مگر آخرت کی زندگی. اور فغفر للانصار والمہاجرہ، اور بعض روایتوں میں فغفر للمہاجرین والانصار کہ یا اللہ مغفرت فرما دیجئے مہاجرین کی بھی اور انصار کی بھی. اگلی روایت ہے حمید کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے تو مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے فی غدات باردۃ، ٹھنڈی صبح میں، یعنی سردی شروع ہو چکی تھی، سردی کا زمانہ تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ سردی میں مٹی کھودنا یا خندق کھودنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ گاؤں دیہات کے لوگ جانتے ہیں. گرمی میں آسان ہوتا ہے اور سردی میں کھودنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو سخت سردی تھی. فلم یکن لہم عبید یعملون ذلک، اور غلام بھی ایسے نہیں تھے کہ جو یہ کام کرتے ہوں، یعنی بعد میں تو غلام آ گئے تھے بہت سارے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے ماتحتوں سے غلاموں سے کام کروا لیتے تھے، لیکن اس زمانے میں کوئی غلام بھی نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں. جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کو تکان بھی ہے اور بھوک بھی ہے، نصب کہتے ہیں تکان کو اور جو کہتے ہیں بھوک کو، دیکھا تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجئے. صحابہ نے بھی جواب دیا شعر میں ہی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور بیعت علی الجہاد کی ہے، ما بقینا ابدا، جب تک کہ ہم اس دنیا میں باقی ہیں. اور اگلی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے مدینے کے گرد اور مٹی منتقل کر رہے تھے اپنے کندھوں پر، اپنے پشت پر. بطون جمع متن، متن کے معنی پشت. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی بوری اٹھانا چاہتے ہیں تو کندھوں پر اٹھائیں گے یا کمر کے اوپر، تو کندھوں پر اور کمر کے اوپر ہم مٹی منتقل کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے یہ فرما رہے تھے اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ یا فبارک فی الانصار والمہاجرہ. اور اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی محنت کا کام کر رہا ہو تو اس وقت میں اشعار پڑھنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے. مزدور خوش دل کنت کار بیش، مزدور خوش ہوتا ہے تو کام زیادہ کرتا ہے. آپ عبوسن قمطریرہ ہو گئے، چڑچڑے ہو گئے تو ظاہر کام آپ سے نہیں ہوگا. اور خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے، اشعار پڑھ رہے ہوں گے تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. زندگی آسان کرنی چاہیے مولانا. یہ جو آپ لوگوں نے اپنی زندگیاں مشکل بنائی ہوئی ہیں تو اس سے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. آدمی کو خوش رہنا چاہیے، اشعار پڑھتا رہے، اپنا کچھ گنگناتا رہے اور اپنا زندگی گزارتا رہے. مشکل زندگی ہے نا، تو اس کو تھوڑا سا اے شمع تیری عمر طبیعی ہے، ایک رات رو کر گزار یا اسے ہنس کر گزارتے. تو آدمی کو چاہیے کہ رو رو کر اور چڑچڑے پن کے ساتھ زندگی نہ گزارے، اپنا مست رہے، خوش رہے اور سوچے کہ اصل تو لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا میں تو اپنا ہنس بول کے کچھ گزارا ہی کرنا ہوتا ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تھکے ہوئے بھی تھے، بھوکے بھی تھے، خوف بھی تھا دشمنوں کا، اور خندق کھود رہے تھے مگر اشعار پڑھ رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشعار میں ان کا جواب دے رہے تھے. آگے راوی کہتے ہیں قال انس بن مالک فرماتے ہیں وَيُؤْتَوْنَ
بملء کفی من الشعیر یا بالملء کفی من الشعیر، یعنی مفرد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کفی، اور کفیہ پڑھیں گے تو تسنیہ ہو جائے گا کہ ہتھیلی یا 2 ہتھیلیوں کے برابر جو لائی جاتی تھی. فیصنع لہم، اور وہ جو ان کے لیے بنائی جاتی تھی، بإحالۃ سنیخۃ، احالہ کہتے ہیں چربی کو، اور سنیخہ کہتے ہیں باسی کو. باسی چربی، کوئی بکری کچھ دن پہلے ذبح ہوئی تھی، اونٹ کوئی ذبح ہوا تھا، اس کی چربی تھی احالہ، اور کافی دن گزر چکے تھے تو باسی ہو گئی تھی. اور چربی جب باسی ہو جاتی ہے تو اس میں ہلکی سی بو آ جاتی ہے. تو جو لائے جاتے تھے، جو پکائے جاتے تھے. اب شوربہ سا بن گیا، اب اس کو کچھ گیلا بھی کرنا ہے تو اس میں چربی ڈال دیتے تھے، وہ بھی باسی، بھی حالت سنیغۃ، باسی چربی اس میں ڈال دیتے تھے. توضع بین یدی القوم، اور وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی جاتی تھی کہ بھئی اسے ہی کھا لو، اور تو کچھ ہے نہیں. وہی بشعۃ فی الحلق، اور وہ حلق کے اندر اٹکتی تھی، یعنی جو تھے اور پکے ہوئے باسی اس میں چربی پڑی ہوئی تھی، حلق میں اٹکتی تھی. وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ، اور اس کے لیے بو تھی، بو والی. ری تو خالی بو کو کہتے ہیں، چاہے خوشبو ہو چاہے بدبو ہو، اور منتن یعنی بدبو والی. جیسے بدبو بھی کہنا اس کو مشکل ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہیک آ رہی ہے، اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے ہیک آ رہی ہے. ہیک کا مطلب یہ ہے کہ چربی ہے یا کوئی باسی چیز ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی، گندی نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اس میں جیسے مچھلیوں کی ہیک آتی ہے، آپ کہتے ہیں یار مچھلی میں سے تو بو آ رہی ہے. تو وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ، اس میں بو تھی، یعنی ہلکی سی جس سے بو آ رہی تھی، لیکن کھانے کو کچھ اور تھا نہیں. پیٹ خالی تھے، بھوکے تھے، اور اتنا موقع نہیں تھا کہ گھر جا کے کچھ کھا پی سکیں، تو وہیں جو کچھ مل گیا اسی پر گزارا تھا. چلو جی. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابرا رضي الله عنه وعنهم فقال إن يوم خندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو قال أهيم فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر فعندك شيء قالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كاد أن تنضج فقال تعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له قال كثير طيب قال كلها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتيها فقال قوموا فقام المهاجرون فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم فقال ادخلوا ولا تضاغطوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع ولم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. یہ روایت ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، اور یہ وہی جابر ابن عبداللہ ہیں جن کا قصہ پیچھے گزر چکا کہ انہوں نے ایک سیبہ سے شادی کی تھی. اس سیبہ کا نام آج آ گیا، سہلہ ابن مسعود الانصاریہ، اس سے شادی کی تھی. اس نے ان کی مدد کی، بہنوں کے پالنے میں بھی اور گھر کو سنبھالنے میں بھی. تو روایت ہے کہ میں جابر ابن عبداللہ کے پاس پہنچا، فقال، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ انا یوم خندق نحفر، کہ ہم خندق والے دن
خندق کھود رہے تھے، فعرضت قدیۃ شدیدۃ، تو ایک سخت چٹان بیچ میں آ گئی۔ اب خندق تو کھد گئی تھی لیکن ایک چٹان بیچ میں تھی، اور ظاہر ہے کہ چٹان جب بیچ میں ہو تو وہ جگہ تو اوپر آ گئی، اس کے اوپر سے لوگ آ سکتے ہیں، تو ایک چٹان تھی بڑی سخت، وہ سامنے آ گئی۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فقال هذه قدیۃ، اور کہا کہ یہ چٹان سا عرضت فی الخندق، یہ چٹان ہے جو خندق میں سامنے آ گئی ہے، پیش آ گئی ہے۔ فقال انا نازل، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اترتا ہوں۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، اور حال یہ تھا کہ آپ کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا تھا، اور 3 دن گزر چکے تھے، لا نذوق ذواقا، ہم کوئی چیز چکھ نہیں رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معول لی، معول کہتے ہیں کدال کو، ایک ہوتی ہے معول، ایک ہوتا ہے مسحات۔ معول کہتے ہیں کدال کو، جو لمبی سی جس کی نوکیں نکلی ہوتی ہیں، ادھر بھی نوک ادھر بھی نوک، اور اس سے زمین کو کھودتے ہیں۔ اور ایک ہے مسحات، مسحات کہتے ہیں پھاوڑے کو، کدال اور چیز ہے مولانا، پھاوڑا اور چیز ہے، کدال سے زمین کھودتے ہیں اور پھاوڑے سے اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی، فضرب، اور اس کو مارا چٹان کے اوپر، فعاد کثیبا احیل او احیما، تو وہ جو چٹان تھی وہ بہتی ہوئی ریت بن گئی۔ اتنی طاقت سے آپ نے اس چٹان کے اوپر وہ کدال ماری کہ وہ فعاد کثیبا، کثیب کہتے ہیں ریت کو، احیل یا احیم، ان دونوں کے معنی ہے بہنے والی، یعنی وہ ریت کی طرح ٹوٹ کے اس کے ٹکڑے ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اور یہاں تو روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 3 مرتبہ آپ نے اس کو مارا تھا اور چنگاریاں بھی نکلی۔ پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھے روم کے خزانے دکھائی دیے، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ فارس کے خزانے مجھے دکھائی دیے یا کنجیاں مجھے دی گئیں، اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ یمن کے خزانے اور کنجیاں مجھے دی گئیں۔ تو اور یہ آپ کی اس سے معلوم ہو کہ آپ طاقتور بھی تھے۔ آج کل تو آپ بزرگ اس کو سمجھتے ہیں جو کہ معذور ہو چکا ہو، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں بزرگ ہونے کے لیے معذور ہونا یا کمزور ہونا، بڈھا ہونا کوئی ضروری نہیں تھا، بلکہ طاقتور آدمی جو ہے وہی اچھا سمجھا جاتا تھا۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑی نہیں۔ طاقتور مومن بہتر ہوتا ہے کمزور مومن سے، باقی خیر ہر ایک میں ہے، جو کمزور مومن ہے وہ بھی خیر والا ہے، لیکن جو طاقتور مومن ہے وہ بھی خیر والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقت تھی کہ آپ نے وہ جو کدال سے مارا تو اس کے 3 مرتبہ مارنے سے وہ کثیباً احیل، بہتی ہوئی ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے حجۃ الوداع میں انتقال سے 3-4 سال پہلے، وصال سے 3-4 مہینے پہلے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نحر کیے، اور نحر کا مطلب یہ کہ اس طریقے سے، یعنی اس کی یہاں اور کھڑے ہو کر 63 اونٹ۔ اگر آپ سے 63 بکریاں ذبح کروائی جائیں تو آپ کہیں گے 10 بکریوں کے بعد آپ کہیں گے بس جی میں تھک گیا، 11ویں کسی اور سے کرواؤ۔ اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نحر کیا جبکہ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہو چکی تھی، بڑھاپا تھا، آپ کو بڑھاپا شروع ہو چکا تھا، تو اس وقت میں بھی 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے نحر کیے۔ تو یہ جو آپ لوگوں کے دماغوں میں ہو گیا ہے کہ جو آدمی صحت مند ہے یا چلتا پھرتا ہے یا بازار جاتا ہے یا سائیکل چلاتا ہے یا موٹر سائیکل چلاتا ہے، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ بزرگ وہ ہوگا جو گدوں پہ بیٹھا ہوگا جس کو 4 آدمی مل کر اٹھائیں گے۔ تو یہ دماغ خراب ہو گیا ہے، اور کہانیاں سن سن کے اور جناب الٹی سیدھی باتیں سن سن کے، ورنہ قرآن حدیث میں
ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. یہ کہتے تھے کافر ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے بازار بھی جاتا ہے. یعنی بزرگ تو ایسا ہونا چاہیے جو کبھی بازار نہ جاتا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار بھی جاتے تھے، چیزیں خریدتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے. تو آپ نے اتنی زور سے مارا کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے یعنی جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اپنے گھر جانے کی. اور صحابہ جب بھی جاتے تھے اجازت لے کے جاتے تھے. اور اسی کو قرآن مجید نے ان الذین یستاذنونک انما یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم کیا ہے جی؟ ہاں جی بعضهم فإذا استأذنوك لبعضهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. منافق جو تھے وہ اگر کوئی آتا بھی تھا کھسک جاتا تھا جلدی سے، اور بغیر اطلاع کے سوچتے تھے 3000 افراد کام کر رہے ہیں، ان میں اگر 1-2 کھسک بھی جائیں گے تو کیا پتہ چلے گا. تو وہ تو چھپکے سے کھسک جاتے تھے، یسللون لوازا، چھپ کھسک جاتے تھے. لیکن جتنے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین کوئی بھی بغیر امیر کی اجازت کے نہیں جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے تھے کہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیتے تھے. تو اس روایت میں آ رہا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے. زاد ابو نعیم فاذن لی، ابو نعیم نے اضافہ کیا کہ آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے. فقلت لامراتی، میں نے جا کر اپنی بیوی سے کہا جن کا نام تھا سہلہ بنت مسعود الانصاریہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ جس سے میں صبر میں نہیں کر سکتا. ما فی ذلک صبر، اس میں صبر کی بات نہیں ہے. یعنی آپ بھوکے ہیں، آپ کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے، تو فہل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میرے پاس جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. شعیر جو اناق کہتے ہیں پالتو بچہ جو ابھی چھوٹا ہو، سال پورا نہ ہوا ہو. فذبحت العناق، جابر کہتے ہیں کہ میں نے بکری کو بچے کو ذبح کر دیا. معلوم ہو کہ مہمانوں کے لیے یا جناب کسی بھی دعوت کے لیے اگر اپنا اونٹ ذبح کر دیا جائے یا بکرے ذبح کر دیے جائز ناجائز ذبح کرنا، دم کے علاوہ بھی جائز ہے. لوگ الٹی سیدھی باتیں اتنی کر رہے ہیں کہ ہم تو حیران ہوتے خدا کی قسم. اور حالانکہ تمام عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی آتا تھا کوئی اپنا اونٹ ذبح کر دیتا تھا، کوئی اپنی بکری ذبح کر دیتا تھا، لوگوں کو کھلاتے تھے. تو یہ ذبح کرنا، کھلانا پلانا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. اور اگر غریبوں کو کھلائیں گے پلائیں گے اور زیادہ ثواب ملے گا، امیروں کو کھلائیں گے تو بھی ثواب ملے گا، لیکن غریبوں کو کھلائیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا. تو میں نے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا. وطحنت الشعیر، اور اس خاتون نے جو کو پیسا، یعنی میری بیوی نے جو کو پیسا. حتی جعلنا اللحم فی البرمہ، یہاں تک کہ ہم نے گوشت کو کر دیا ہنڈیا کے اندر. برما کہتے ہیں ہنڈیا کو. کون سی ہنڈیا کو؟ جو پتھر سے بنائی گئی ہو، پتھر کی ہنڈیا میں ہم نے اس کو ڈال دیا. ثم جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. والعجین قد انکسر والبرمۃ بین الاصافی قد کادت ان تنضج، اور حال یہ تھا کہ آٹا جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا اور جو ہنڈیا تھی وہ پتھروں کے درمیان رکھی ہوئی تھی آگ پر. قد کادت ان تنضج، اور قریب تھا کہ پک جائے، یعنی گوشت پکنے کے قریب تھا. اب اس میں آ رہا ہے والعجین قد انکسر، کہ آٹا جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آٹا جب گوندا جاتا ہے تو فوراً روٹی نہیں بنائی جاتی، کچھ دیر کے لیے اس کو چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ فوراً روٹی بنائیں گے تو روٹی صحیح نہیں بنے گی. اس کو تھوڑی دیر کے لیے
چھوڑا جاتا ہے تاکہ جو پانی کی اجزاء ہیں وہ اندر وہ حل ہو جائیں اور بالکل یکجان ہو جائے. اس کے بعد پھر روٹی بنتی ہے. تو گویا آٹا تیار کیا گیا، گوندا گیا، پھر اس کے بعد وہ تقریباً ٹوٹ چکا تھا، یعنی پکنے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے تیار ہو چکا تھا. والبرمد بین الاصافی، اصافی اسفیہ کی جمع ہے، اور اسفیہ کہتے ہیں ہنڈیا کے نیچے جو 3 پتھر لگائے جاتے ہیں پرانے زمانے میں، اب بھی اکثر اب لوہے کے ہوتے ہیں، اس زمانے میں ایک پتھر ادھر، ایک پتھر ادھر، ایک پتھر ادھر، اس کے اوپر ہنڈیا رکھتے تھے. اسے کہتے ہیں، وہ جو پتھر ہیں ان میں سے ہر ایک کو کہتے ہیں اسفیہ، اور اس کی جمع آتی ہے اصافی. اور عربوں کا مقولہ ہے، کوئی آدمی اپنی اہمیت بتانا چاہتا ہو کہ میرے بغیر تم کام نہیں کر سکتے، تو وہی کہا کرتا تھا انا ثالث الاصافی، میں 3 پتھروں میں سے ایک پتھر ہوں. کیا مطلب کہ اگر میں ہٹ جاؤں گا تو پھر باقی 2 پتھر رہ جائیں گے، ان کے اوپر ہنڈیا نہیں رکھی جا سکتی. انا ثالث الاصافی. تو یہاں آ رہا ہے بل برمد بین الاصافی، کہ وہ جو ہنڈیا تھی وہ ان پتھروں پر رکھی ہوئی تھی. قد کادت ان تنضج، قریب تھا کہ وہ پک جائے. فقال، اب اگر فقالہ ہو تو جابر نے جا کر کہا، اور اگر فقلت ہو تو یہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ جابر ابن عبداللہ خود اپنا واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تعیم لی، کہ میرے لیے تھوڑا سا کھانا ہے. فقم انت یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو جائیے اور 1-2 آدمی اور ہو جائیں، یعنی کھانا تھوڑا ہے اور آپ اور 1-2 آدمی گھر تشریف لے چلیں، ہمارے ہاں کھا لیجئے. قال کم ہوا، آپ نے فرمایا کہ کیا ہے وہ کھانا. فذکرت لہ، تو میں نے بتا دیا کہ ایک چھوٹا سا بکرا ذبح کیا ہے اور جو ہم نے پیسے ہیں اس کی آٹی روٹی بنانی. تو آپ نے فرمایا کثیر طیب، یہ تو بہت زیادہ ہے، بڑا پاکیزہ کھانا ہے. پھر آپ نے فرمایا قل لہا، اپنی بیوی سے کہنا لا تنزع البرمۃ، کہ ہنڈیا نیچے نہ اتارے، ولا الخبز من التنور، اور تنور سے روٹی نہ نکالے. اب یہ جو آ رہا ہے کہ تنور سے روٹی نہ نکالے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹیاں پکانا شروع نہ کرے، کیونکہ اگر آپ تنور میں روٹی ڈال دیں گے اور نہیں نکالیں گے تو جل جائے گی. تو یہ جو آ رہا ہے کہ جناب ہنڈیا نیچے نہ اتارے اور تنور سے روٹیاں نہ نکالے، مراد یہ کہ روٹیاں پکانا شروع، تھوڑی سی عقل بھی چاہیے ہمارا. اسی لیے پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے 1 من علم را 10 من عقل باید، 1 من علم کے لیے کم از کم 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے. علم کم چاہیے ہوتا ہے اور عقل زیادہ چاہیے، کیونکہ اگر آپ بغیر عقل کے قرآن حدیث پڑھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو آج کل نیک لوگ اپنا بیان کر رہے ہیں، اور نہ عقل ہے، نہ تجربہ ہے، نہ جناب اکابر سے علم حاصل کیا ہے. اب میں حد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب میں نے یہ پڑھا نا بلاجین قد انکسر، اب یہ بات کہ آٹا کب تیار ہوتا ہے یہ عورتوں کو پتہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے اکابر جو تھے وہ ہر چیز کو بہت گہری نظر سے دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے اور معلومات رکھتے تھے اس کے بارے میں، تاکہ غلط بات بیان نہ ہو. اچھا جی، بات کہیں سے آگے نکل گئی. تو آپ نے فرمایا کہ ہنڈیا مت اتارنا اور روٹی تنور سے مت نکالنا حتی آتیہ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں. تو آپ نے فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ. اور یہاں تو نہیں ہے لیکن آگے آ رہا ہے اگلی روایت میں کہ آپ نے زور سے چیخ ماری، یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فحی اہلا بکم. اے لوگو، جابر نے دعوت تیار کی ہے، آؤ سب چلتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے
جابر آگے آگے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ. اب یہ گھر پہنچے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بیوی سے کہا غضب ہو گیا, ہم نے تو کہا تھا کہ 2-3 آدمی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو بہت سارے آدمیوں کو لے آئے. اور دوسری ایک روایت میں جو آگے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی شروع میں بہت ناراض ہوئی کہ مولوی صاحب یہ تم نے کیا کیا, سب کو بلا لائے تم, کھانا تھوڑا ہے اور جناب تم اتنے سارے لوگوں کو بولا. فعل اللہ بک و بک, عورت نے کہا اللہ تیرے ساتھ ایسا کرے اور ایسا کرے, تو مجھے رسوا کرے گا, کھانا تھوڑا ہے, اتنے سارے لوگوں کو تم لے آئے ہو. تو انہوں نے کہا تو ناراض مت ہو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی تھی اور آپ نے خود یہ اعلان فرمایا. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے, اللہ و رسولہ عالم, اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. تو بہرحال اس روایت میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا قومو, صحابہ سے کہا کھڑے ہو جاؤ, مہاجرین کھڑے ہو گئے اور آپ کے حاشیے میں والانصار, وہاں جو انصار تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. پھر جابر اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ویحک جاء النبی, ویحک کم وقت ترجمہ ہوتا ہے لیکن ارے اردو میں ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں ارے, ارے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کو اور ان لوگوں جو آپ کے ساتھ تھے سب کو لے آئے ہیں. قالت هل سألک, خاتون نے پوچھا بیوی نے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ قلت نعم, میں نے کہا کہ ہاں پوچھا تھا, میں نے بتا دیا تھا. اور اس روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ فقالت اللہ و رسولہ اعلم, تو وہ خاتون مطمئن ہو گئی اور کہا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور برکت ظاہر ہوگی انشاءاللہ. فقال ادخلوا, پھر آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ, ولا تضاغطوا, اور ایک دوسرے کو مت دباؤ. کیا مطلب کہ ظاہر ہے کہ جب اتنے سارے لوگ کمرے میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آتے وقت بھی اور اندر بھی جگہ تنگ پڑ جائے گی. تو آپ نے فرمایا تھوڑے تھوڑے کر کے آؤ, ایک دوسرے کو مت دباؤ. معلوم ہے کہ دوسرے کو دبانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے نا نماز کے اندر تنگ جگہ میں آگے ہو جاتے ہیں, نتیجہ ہے کہ دائیں والا بھی دبتا ہے, اس کو بھی دائیں طرف سے دباتے ہیں, بائیں طرف سے بھی اس کو دباتے ہیں. حالانکہ مل مل کر کھڑے ہونا چاہیے, لیکن مل مل کر کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دائیں والے کو بائیں والے کو ضرور دبائیں بھی. ہمارے وہ تھے ہمارے ساتھی حضرت قاری عبد الرشید صاحب رحمہ اللہ تعالی, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, اور ابھی کچھ عرصے پہلے 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. بڑے مخلص اللہ والے اور بہت ہی, تو وہ مسجد میں ہمارے ہوتے تھے, جب جگہ تھوڑی سی ہوتی تھی. اب ہوتا ہے کہ ایک طالب علم اور دوسرا طالب علم تھوڑا فاصلہ چھوڑ دیتا ہے کہ آ جاؤ یہاں اگر آنا ہے تو. اب آنے کا اگر جو آدمی پیچھے سے آگے جائے گا تو لا محالہ پھر تو تضاغط ہوگا, یعنی یہ اس کو دبائے گا وہ اس کو دبائیں گے. تو اب صف اول کے چکر میں ایک دوسرے کو دبانا بھی لازم ہے, یہ تو کوئی لازم نہیں ہے, آپ پیچھے ہی کھڑے ہو جاؤ. تو قاری عبد الرشید صاحب کہتے تھے کہ بھائی جگہ نہیں ہے, تم آپ کھل کھل کر مل جاؤ آپس میں, ادھر کونے سے جگہ کم ہو جائے کوئی حرج نہیں, بیچ میں جگہ جو ہے وہ بھر لینی چاہیے. تو یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے کہ لا تضاغط ہو. ہمارے صدر صاحب نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ مل مل کر کھڑے ہوں اس طریقے سے کہ ایک دوسرے کو نہ دبائیں, لیکن ایک کا کپڑا دوسرے کے کپڑے کو چھونے لگے. ایک کا کپڑا دوسرے کے کپڑے کو چھونے لگے, یعنی دونوں کے کپڑے ملیں مگر دونوں کے جسم نہ ملیں. یہ ہے صحیح طریقہ سنت کے مطابق نماز میں کھڑے ہونے کا. اور اگر آپ نے جسم بھی ایک دوسرے سے دبانے شروع کر دیے, آپ نے اس کا ہاتھ دبا رکھا ہے, اس نے آپ کا ہاتھ دبا رکھا ہے, تو نماز میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی یا ساتھی کی طرف ہوگی مولوی صاحب؟ پھر تو ساتھی کی طرف بھی توجہ ہوگی. اسی لیے نقل کے ساتھ عقل کی بھی بڑی ضرورت ہے, اور علم کے ساتھ عقل چاہیے. 1 من علم کے ساتھ کم از کم 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے, تاکہ دوسروں کو تنگ نہ کرو تم لوگ. اچھا جی,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل ہو جاؤ ولا تزاغدوا، مگر ایک دوسرے کو مت دباؤ. اور یہاں تو روایت میں نہیں ہے لیکن آگے روایت میں آ رہا ہے کہ 10 حضرات کمرے میں آتے رہے اور کھا کے جاتے رہے. معلوم ہو کہ اگر آپ کھانے کی شفٹیں لگا لیں اور تھوڑے تھوڑے لوگ آتے رہیں کھاتے رہیں جاتے رہیں بالکل جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو فجعل یکسر الخبز، تو آپ روٹی کو توڑ رہے تھے اور روٹی کے اوپر گوشت رکھ رہے تھے اور ہنڈیا کو ڈھانپ دیتے تھے. یعنی ہنڈیا سے آپ خود سالن نکالتے تھے، بوٹی نکالتے تھے، سالن نکالتے تھے، روٹی کے اوپر رکھتے تھے، ایک کو دیتے تھے، دوسرے کو دیتے تھے، تیسرے کو دیتے تھے. اذا اخذ ويخمر البرمة والتنور، اور آپ ڈھانپ دیتے تھے برما کو اور تنور کو، ہنڈیا کو اور تنور کو، جب آپ اس سے روٹی یا سالن نکالتے تھے. وَيُقَرِّبُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور اپنے ساتھیوں کو پیش کرتے تھے. ثُمَّ يَنزِعُ، پھر نکالتے تھے. وَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ، تو آپ مسلسل روٹی توڑتے رہے اور چمچے سے نکالتے رہے. حتی شبعوا، یہاں تک کہ سب کا پیٹ بھر گیا. وبقی بقیۃ، اور پھر بھی کچھ کھانا باقی بچ گیا. قال کلی ھذا، تو آپ نے گھر کی خاتون سے کہا کہ تم بھی کھا لو. واہدی، اور اپنے قریب کے لوگوں کو بھی تحفے میں دے دو. فإن الناس أصابتهم مجاعة، کیونکہ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، لوگوں کو بھوک پیش آئی ہے. چلو نام عنایت ایاز، والد صاحب کا نام محمد ایاز خان، تعلق مانسرہ سے ہے، عصری تعلیم ایف اے تک ہے اور جامعہ میں 8واں سال تعلیم کا. چلو بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فانكفيت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا فأخرجت إلي جرابا فيه ساع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعالى أنت ونفر معك. فساح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحج هلم بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيه وبارك ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم فلا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. وہی روایت ہے دوسری سند کے ساتھ کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت بھوک دیکھی. خمس یا خمس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ کا اندر دھنس سے آنا. بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر دھسا ہوا تھا، پتھر آپ نے باندھا ہوا تھا، بھوک شدید تھی. فانکفیت الی امراتی، تو میں اپنی بیوی کے پاس واپس پلٹا اور میں نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت بھوک دیکھی ہے. اس نے ایک تھیلا نکالا، جراب کہتے ہیں تھیلے کو. اس نے ایک تھیلا نکالا کہ جس کے اندر جو 1 سا تھی اور ہمارے پاس ایک چھوٹا سا جانور تھا پالتو. بہیمہ کہتے ہیں چھوٹا جانور اور تاجن کہتے ہیں پالتو جو گھر میں پلا ہوا ہو.
ہمارے پاس ایک چھوٹا سا جانور تھا پالتو، فذبحتھا، تو میں نے جانور ذبح کر دیا۔ معلوم ہو کہ مہمان کے لیے یا کھلانے پلانے کے لیے اگر جانور ذبح کیا جائے تو شرعاً جائز ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا معمول تھا، عرب میں بھی اس کا عام دستور تھا، مہمان آتے تھے تو جانور ذبح کر دیتے تھے اور کھلا دیتے تھے۔ ففارغت الی فراغی، اور وہ عورت فارغ ہوئی میرے فارغ ہونے تک، یعنی میں جانور کی کھال اتار اور اس کے گوشت کے ٹکڑے بنائے اور ادھر اس نے جو کو پیسا، دونوں ساتھ ساتھ فارغ ہوئے۔ وقطعتھا فی برمتھا، اور میں نے وہ بہیمہ کے ٹکڑے کر کے اس کی ہنڈیا میں ڈال دیے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگا تو عورت کہنے لگی لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبمن معہ، کہ دیکھو مجھے رسوا مت کرنا، 2-4 افراد کا کھانا ہے، ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگوں کو لے آؤ۔ معلوم ہوا کہ عورت اگر یہ کہے کہ مولوی صاحب دیکھو 3-4 افراد کا کھانا ہے، اتنے ہی لانا، بہت سارے مت لے آنا، تو بالکل جائز ہے۔ اور آپ اس کے جواب میں یہ کہو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، میرے ہاتھ میں بھی کرامت ظاہر ہوگی۔ اب وہی ہے دماغ کی خرابی کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میرا بھی مقام اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے برابر ہو چکا ہے، اور جس طرح ان کے ہاتھ پر معجزات اور کرامات ظاہر ہوتے ہیں اس لیے میں بھی بڑا بزرگ ہو گیا ہوں اور جناب میرے ہاتھ پہ بھی معجزات اور کرامات ظاہر ہوں گے۔ تو ہاں اس میں ہو تو آپ بزرگ ہیں، اس میں کیا شبہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کرامات ظاہر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس میں شبہ ہے۔ مولوی صاحب آپ کے بزرگ ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہر بزرگ کے ہاتھ پر ہر وقت میں کرامت ظاہر ہو جائے یہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ 999 مرتبہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی، صرف ایک مرتبہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ بسا اوقات 10,000 میں ایک مرتبہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، بسا اوقات 10 لاکھ میں ایک مرتبہ معجزہ یا کرامت ظاہر ہوتی ہے، باقی 9,99,999 مرتبہ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، جو عام عادت ہے، عادت اللہ، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اسی پر عمل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ مینار پہ چڑھ جاؤ اور نیچے گر جاؤ، اوپر سے چھلانگ لگا کے اللہ بچانے والا ہے، تو ہاں اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا لے، فرشتے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے کے نیچے آرام سے لے آئیں، امکان تو ہے، مگر مار کے دیکھو چھلانگ۔ تو 9,99,999 مرتبہ یہ صورت نہیں کہ فرشتے آپ کو نیچے اٹھا کے لے آئیں گے، زیادہ امکان اسی کا ہے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم معجزات اور کرامات کے مکلف، یہ میں آپ کو بہت سنجیدگی سے باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے دین کو کافی خراب کر رکھا ہے، اور آپ نے اپنے دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے معجزات اور کرامات کے اوپر، حالانکہ جو احکامات شرعیہ ہیں ان کی بنیاد معجزات اور کرامات پر نہیں ہوتی، ان کی امور عادیہ پر ہوتی ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزہ بھی برحق ہے، اور آپ جیسے اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہے، کرامات الاولیاء حق، لیکن یہ کہ کرامت ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے بھی ہاتھ مبارک، جناب آپ لوگوں کے مبارک ہاتھوں پر بھی کرامت ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ظاہر ہو جائے، ہو سکتا ہے ظاہر نہ ہو۔ اسی لیے اس خاتون نے کہا کہ دیکھو جا تو رہے ہو مگر رسوا مت کرنا کہ بہت سارے لوگوں کو لے آؤ۔ معلوم ہے کہ وہ بھی سمجھتی تھی کہ بھئی ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، اور ٹھیک ہے ہم تو عام مسلمان ہیں، آپ لوگوں کو تو دماغ میں یہ آ گیا نا کہ ہم سپر مسلمان ہیں، لیکن وہ جو صحابہ تھے وہ سمجھتے تھے ہم تو عام مسلمان ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو مجھے رسوا مت کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر آ جاؤ۔ میں پہنچا، میں نے چپکے سے جا کر عرض کیا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک چھوٹا سا جانور ذبح کیا ہے، اور میری بیوی نے ایک سا کا مطلب 3.5 سیر، ایک سا جو ہے وہ پیسی ہے جو ہمارے پاس تھی، تو آپ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ آ جائیں۔ میں نے تو چپکے سے عرض کیا تھا فصاحہ،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے ایک چیخ لگائی اور فرمایا یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فحی اہلا بکم، اے خندق والو جابر نے دعوت تیار کی ہے، آؤ سب جلدی جلدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سور جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ کبھی کبھار بیچ میں غیر عربی لفظ کا استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ بھی جائز ہے۔ اگر آپ اردو بولتے ہوئے کبھی فارسی کا، انگریزی کا یا کسی اور زبان کا لفظ بول دو اور وہ سننے والوں میں معروف ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے سور کا لفظ استعمال کیا، اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اصل میں حبشی زبان کا لفظ ہے۔ وحی اہلا بکم، تو آؤ جلدی جلدی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی ہنڈیاں نیچے مت اتارنا اور اپنے گندے ہوئے آٹے کی روٹی مت بنانا یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ اب میں پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے تھے لوگوں سے آگے آگے، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ فقالت، تو بیوی بڑی ناراض ہوئی جب پتہ چلا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، تو کہنے لگی بیکا و بیکا۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ بیکا و بیکا، افعل اللہ بکا کذا وفعل اللہ بکا کذا، اللہ ہی تجھے سمجھے، تو نے بڑا کام خراب کر دیا ہے، بیکا و بیکا۔ فقلت، انہوں نے بیوی کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی، کہتے ہیں میں نے کہا کہ قد فعلت الذی قلتی، بیوی ناراض مت ہو، جو تو نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا تھا، میں نے تو تھوڑے سے لوگوں کو بلایا تھا اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے بات کی تھی۔ قلت قد فعلت الذی قلتی، پھر اس کے بعد اس میری بیوی نے گندا ہوا آٹا نکالا حضور کے لیے، آپ نے اس میں تھوکا، برکت کی دعا کی، پھر آپ اپنی ہماری ہنڈیا کی طرف گئے، اس میں آپ نے اپنا تھوک ڈالا اور برکت کی دعا کی، پھر فرمایا کہ روٹی پکانے والی کو بلاؤ اور وہ میرے ساتھ روٹی پکائے۔ اب یہ فلتخبز معی ہے، لیکن آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ باقی جتنی روایات آ رہی ہیں مشکات میں بھی اور دوسری جگہوں میں، اس میں یہ فلتخبز معکی کہ تم بھی پکاؤ اور تمہارے ساتھ کوئی ایک اور عورت ہو جائے، دو عورتیں ہو جائیں کہ دونوں مل کر روٹی پکائیں۔ فلتخبز معکی، تو تمہارے ساتھ دوسری عورت بھی۔ وقدحی من برمتکم، اور اپنے ہنڈیا میں سے چمچ سے نکالو۔ فلا تنزلوها، اور ہنڈیا کو نیچے مت اتارنا۔ وہم الفون، جن لوگوں نے کھانا کھایا 1000 تھے۔ فاقسم باللہ لا اکلوا، جابر خود کہتے ہیں 1000 افراد نے کھانا کھایا، میں قسم کھاتا ہوں کہ سب نے کھانا کھایا۔ حتی ترکوہ وانحرفوا، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا چھوڑا واپس چلے گئے۔ وإن برمتنا لتغط كما هي، اور ہماری جو ہنڈیا تھی وہ ابل رہی تھی جیسے پہلے ابل رہی تھی۔ وإن عجیننا لیخبز كما هو، اور ہمارا جو گندا ہوا آٹا تھا اس کی روٹی بنائی جا رہی تھی جیسے کہ پہلے بنائی جا رہی تھی۔ تو ہنڈیا میں سالن بھی موجود تھا اور آٹا بھی موجود تھا، روٹیاں بھی پک رہی تھیں، اور 1000 افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان پورا کھانا، تھوڑا سا کھانا وہ پورا ان سب کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار قالت كان ذاك يوم الخندق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ جب وہ لوگ تمہارے اوپر سے آئے اور نیچے سے آئے اور جب کہ نگاہیں ٹیڑھی ہونے لگیں اور دل گلوں تک آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تو یہ خندق والا دن تھا۔ قالت کان ذاک یوم الخندق، یہ خندق والا دن تھا۔ اب اوپر سے آئے، اوپر سے مراد یہ ہے کہ 10,000 کا یہ لشکر تھا جو قریش مکہ، بنو غطفان، بنو اشجع، بنو سلیم، بنو مرہ
اور ان سب لوگوں پر مشتمل تھا. یہ تو اوپر سے حملہ آور تھے. ادھر یہ ہوا کہ مدینے کے پچھلی جانب میں رہتے تھے بنو قریظہ کے لوگ، تو آگے آئے گا پوری تفصیل انشاءاللہ. تو انہوں نے بغاوت کر دی عین موقع پر، اور مشرکین مکہ کے نے ان کا آدمی بھیجا. قصہ انشاءاللہ ہم آگے سنا دیں گے. تو اور پھر انہوں نے بغاوت کر دی. اب اوپر سے وہ 10,000 حملہ آور تھے، مسلمانوں کی تعداد تھی 3,000، اور پیچھے سے اندر سے بغاوت کر دی بنو قریظہ نے. تو آگے اور پیچھے دونوں طرف سے خطرہ ہو گیا. تو قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ تم اوپر سے تمہارے پاس سے آئے، ومن اسفل منکم، اور نیچے سے بھی آئے، یعنی نیچے سے بنو قریظہ نے بغاوت کر دی. وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب نگاہیں خوف کی وجہ سے ٹیڑھی ہونے لگیں. آدمی ویسے عام طریقے سے دیکھتا ہے، لیکن جب خوف ہوتا ہے تو نگاہیں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جو دل تھے وہ گلے میں آنے لگے، دل گلے میں آنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت میں مومنین کو آزمایا گیا، مومنین کو مبتلا کر دیا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو بہت زور سے ہلا کے رکھ دیا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خوف، دہشت اور پریشانی کی وجہ سے تبھی خوف پیدا ہو، تبھی دہشت ہو، آدمی کی نگاہ ٹیڑھی ہونے لگے اور دل جو ہے کلیجہ منہ کو آنے لگے، اردو زبان میں کلیجہ منہ کو آنے لگے اور دل گلے میں آنے لگے، تو کوئی تقویٰ کے یا زہد کے خلاف نہیں ہے. صحابہ کا ایمان ہم سے زیادہ بنا ہوا تھا. مولانا پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے. صحابہ کا جو ایمان تھا وہ ہم سے زیادہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو انسانی سمجھتے تھے اور وہ کوئی سپر مسلمان اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے وہ ان معجزات کرامات کی طرف زیادہ ان کا رجحان نہیں تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے. لیکن اپنے بارے میں ان کو یہ خیال تھا کہ بھئی ہم تو عام مسلمان ہیں، پتہ نہیں ہم سے کہاں غلطی ہو جائے، کون سی غلطی ہوئی ہے، آئندہ کیا غلطی ہو جائے، اس لیے وہ ڈرتے رہتے تھے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ ہے جی. اور وہ لوگ جو تھے نا، وہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی خدا کا خوف بڑھے گا، خشیت بڑھے گی. تو یہ حضرات جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اللہ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ضرور ہماری مدد کرے، وہ ہمارا پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہمیں امید ہے کہ ہماری مدد کرے گا. لیکن امید اور چیز ہے، اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ چیز واجب ہو گئی ہے ضرور ہماری مدد کرے، یہ تو لا یجب علی اللہ شیء. اس لیے تبھی خوف کی وجہ سے اگر آدمی کو یہ حالات پیش آئیں تو یہ کوئی صحبت نبوی کے خلاف نہیں ہے، نہ تقوی نہ زہد کے خلاف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب وہ لاٹھی جو تھی وہ اژدہا بنی تو کیا ہے جی؟ فلما رآها سنعيدها سيرتها الأولى. نہیں، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈریے، اقبل ولا تخف انک من الآمنین. موسیٰ کو بھی ڈر ہو گیا علیہ السلام. تو یہ ایک طبی خوف ہے. اسی طرح جب اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. آ کے اطلاع ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں. فخرج منها خائفا، پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی ہو، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہانی نہیں سنا رہا. فخرج منها خائفا يترقب، تو وہ
وہاں سے نکلے اس حالت میں کہ ڈر رہے تھے، یا ترقب، اور چاروں طرف نگرانی کر رہے تھے کہ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. قال رب نجنی من القوم الظالمین. تو ایک طبی خوف نبی علیہ السلام کو بھی ہو سکتا ہے، صحابی کو بھی ہو سکتا ہے، ولی اللہ کو بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ انسان ہو، فرشتہ نہ ہو. آپ لوگ تو فرشتے ہو مولانا ہے جی، تو آپ تو اپنے اوپر فرشتوں کے احکام جاری کرتے ہو، لیکن انبیاء اکرام سلام بشر تھے، انسان تھے، اور انسانوں والی تمام صفات اعلیٰ درجے میں ان کے اندر پائی جاتی. واللہ سبحانہ